سب کے ایام ہے قائد تعلیم بابائے خود مختاری جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سپریم ہیڈ جناب امان اللہ خان صاحب کی برسی ہے آج. ساتھ تحصیل یونٹ JKLF چڑوئی نے افطاری کا پروگرام بھی رکھا ہوا ہے. ہمارے آج کے اس پروگرام میں خصوصی شرکت ہے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سینئر وائس چیئرمین اور قائم مقام چیئرمین جناب راجہ نواز خان صاحب. ان کے ساتھ شہداء ویلفیئر ٹرسٹ کے ضلع کوٹلی کے سربراہ اور غازی کشمیر جناب ساجد بخاری صاحب اور ان کے ساتھ اشرف ملک صاحب. سب سے پہلے سینئر قیادت کو چڑوئی میں تشریف لانے پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں. انہوں نے روزے کی حالت میں اس مختصر سی ہماری کار کا ایک چھوٹے سے پروگرام کا شامل ہوئے ہیں. ہماری حوصلہ افزائی کی ایک بار پھر ان کا بہت شکریہ. آج کے اس افطار پارٹی اور برسی امان اللہ خان صاحب کے اس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا وقاص اور رحمان کو کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے آج کی اس محفل کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم
ذہنی غلام رکھ سکتی ہے نہ شعوری غلام رکھ سکتی ہے، کیونکہ امان اللہ خان صاحب جیسے لوگ امان اللہ خان کہتے ہیں کہ انشاءاللہ منزل تک پہنچانے تک ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، اور آپ کے نقش قدم پر چل کر اس وطن عزیز کی آزادی کی صبح ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ امان اللہ خان صاحب وہ واحد شخصیت ہیں اس خطہ کی کہ جو جنم لیا ایک جاگیردار کے گھر میں جنم لیا، ان کی زمینیں تھی، جاگیردار تھے، ہر طرح کی دنیا کی آسائشیں حاصل تھی، لیکن امان اللہ خان صاحب نے فقیری کی زندگی گزاری اور اپنے کندھوں پہ اپنے سر پہ وہ بیڑا اٹھایا جو تحریک آزادی کشمیر جیسی مقدس تحریک کا بیڑا اٹھایا، اور آج وہ تحریک دنیا کے کونے کونے میں نظریہ خود مختار کشمیر، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور امان اللہ خان اور ان کے جو ساتھی ہیں، عزیز ہیں، رفیق ہیں، دنیا کے کونے کونے تک آج اپنا پیغام پہنچا چکے ہیں، اور آج کے دن یہ وعدہ ہم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ امان صاحب کے دیے ہوئے نظریات، ان کے دیے ہوئے فرمودات پہ چل کر ہم آزادی کی صبح دیکھیں گے۔ میں مختصراً اظہار خیال کے لیے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ضلع کوہلی کے صدر ابرار افتخار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصراً قائد تحریک کو خراج عقیدت پیش کریں۔ قائم مقام چیئرمین راجہ حماد صاحب کو اپنی چوہی آمد پر مشابہت کیا تھا، ان کے ساتھ شہداء ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ ساجد بخاری صاحب اور دیگر زونل نائب صدر سجاد یونس صاحب، ان کو اور تحصیل چوہی کی جو ہماری ٹیم ہے ان کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک بہترین پروگرام آرگنائز کیا۔ امان اللہ خان صاحب کی زندگی پہ اگر بولا جائے تو میں تو کہتا ہوں کہ ان دن بات کی جائے تو بات نہیں ختم ہوگی۔ اس تحریک کو اس مقام پر پہنچانے والا ایک ہی شخص تھا، امان اللہ خان تھا۔ مقبول بخش شہید صاحب کی جو شہادت ہے اسے پوری دنیا میں متعارف کروانا، تحریک آزادی کشمیر کو پوری دنیا میں متعارف کروانا، یہ صرف امان اللہ خان صاحب کا کام تھا۔ اور آج کے دن ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے قائد کو کہ ہمیں بھی اس راستے پر گامزن کیا۔ اگر امان اللہ خان صاحب کو محنت نہ کرتے تو شاید یہ پیغام آج ہم تک نہ پہنچتا اور ہم اس تحریک کا حصہ نہ ہوتے۔ تو میں مختصراً خراج تحسین پیش کرتا ہوں امان اللہ خان صاحب کو اور شہداء کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے قربانیاں دی اس تحریک کے لیے، اور اپنے قائد یاسین ملک صاحب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جس طرح وہ 3 سال سے مسلسل پابند سلاسل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رہا کرے۔ اور میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری۔ بہت شکریہ۔ اور تقریباً 100 سے زیادہ بکس انہوں نے لکھی ہیں تحریک آزادی کشمیر پہ، تاریخ کشمیر پہ، نظریہ خود مختار کشمیر پہ، اور اس طرح کے بہت سارے مختلف مضامین پہ یہ بھی اعزاز ان کو جاتا ہے۔ اور آخر میں انہوں نے جو ان کے حصے میں جو ان کی جائیداد تھی، جو انہوں نے وہ ساری ڈونیٹ کی، ایک شہداء ویلفیئر ٹرسٹ بنایا جس میں سے شہداء کی جو فیملیاں ہیں ان کو مستفید کیا جاتا ہے، تو وہ ساری آپ نے لکھ کے شہداء ویلفیئر ٹرسٹ میں آپ نے وقف کر دی تھی۔ آپ جب گئے تو صرف آپ کے وہ جس طرح دونوں ہاتھ خالی تھے، صرف کفن، اس کے علاوہ کوئی چیز، کوئی ورثہ، کوئی ترکہ اپنی نسل کے لیے انہوں نے نہیں چھوڑا۔ وہ آپ پوری کشمیری قوم کو اور بالخصوص جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو اپنے بیٹے، اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ کو اپنے بیٹے سمجھتے تھے۔ تو یہ شہداء کے لیے انہوں نے یہ بھی جاتے جاتے ایک بہت بڑا کام کر دیا۔ تو اب میں بلا تاخیر اجازت دوں گا، جناب انوائٹ کروں گا ساجد بخاری صاحب، جو تقریباً 22 سال انہوں نے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جیلوں میں گزارے، اور 24 سال، سوری 2 سال کم ہو گئے، اور پابند سلاسل رہے، تشدد ہوا، لیکن ان کے پائے استقلال میں، ان کے عزم میں، ان کے نظریے میں ایک ذرا بھی لغزش نہیں آئی، اور واپس آ کر پھر اسی کاروان کو ہینڈل کر رہے ہیں شہداء ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ جناب ساجد بخاری صاحب۔ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ قائد کو راجع کریں۔ کہنا چاہوں گا 4 باتیں کیا کر پہلی بات تو ہے کہ میں
شہداء غازی اور مہاجرین کی ویلفیئر کمیٹی جو ہے اس کا سربراہ ہے. اور دوسری بات کہ امان اللہ خان ویلفیئر ٹرسٹ یا میموریل ٹرسٹ یہ امان صاحب کا بنایا ہوا تھا اور یہ موجود ہے شاید ان کے اپنے علاقے میں، یا اس کی کوئی یہاں بھی بنیاد ہوگی. جبکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مرکز کی طرف سے اس کو آن کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کہا گیا تھا کہ ہم اس کو کریں گے. تو یہ ادارہ جو ہے یہ بالکل الگ ہے اور یہ شہداء اور غازیوں، اسیروں اور مہاجرین کے لیے ہے، اور پورے ریاست جموں کشمیر کے لیے تو نہیں، آزاد کشمیر کے بلوچستان کے لیے اس کا حق بنتا ہے کہ یہ وہاں تک کام کرے. جتنے بھی شہید ہیں، جتنے بھی غازی ہیں یا جتنے بھی مہاجرین ہیں 90 کی بعد کی دہائی کے، ان کے لیے. بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ذہن میں جو معاملات ہیں، جو کچھ ہوتا آ رہا ہے اس کو آپ جانتے ہی ہیں. اب پہلی بار یہ پریکٹیکلی ایک ادارہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ایک قومی سطح کا شعور اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور ہم سب کو مل کر اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی قوم کی خدمت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. میں اسی کے ساتھ بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. مجھے بہت بہت شکریہ. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے قائم مقام چیئرمین راجہ اقبال صاحب سے گزارش کروں گا قائد تحریک کی 6ٹی برسی پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور اس کے علاوہ تحریک تاریخ کے مختصر روشنی کا اطلاع کریں. نائب صدر صاحب، مسٹر پریزیڈنٹ افتخار صاحب اور تحصیل صدر رانی صاحب، جناب اخلاق بٹ صاحب، شوکت صاحب، حجا شیر افضل صاحب، یہ بہت پرانے ساتھی جو ہے آج نظر آئے، بڑی خوشی کی بات ہے. ڈاکٹر نوید صاحب، تو یہ خلقہ کے کہنا سے آئے ڈاکٹر حکیم صاحب، قادر صاحب، سب کو مل کر اسے بہت بہت سلام. جیسا عمران صاحب نے کہا کہ مولانا خان صاحب کے حوالے سے اگر بولنا پڑے تو وہ کئی دنوں کا جو ہے وہ کورس ہے، لیکن چونکہ افطاری ہے، افطار کی پابندی ہے، جو ساتھی بھی مولانا خان صاحب کے ساتھ رہے ہوئے، اخلاق خان صاحب ہیں، محمد صاحب ہیں، یا جو پرانے ساتھی ہمارے شیر اللہ صاحب ہیں، تو ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ مولانا خان کی زندگی جو ہے وہ 24 گھنٹے وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے موقف تھی. مولانا خان صاحب کی پیدائش کیونکہ کچھ نئے لوگ ہیں اس لیے تھوڑا سا ضروری ہے. مولانا خان صاحب کی پیدائش گلگت میں ہوئی، استور میں ہوئی، ڈسٹرکٹ استور ہے، اور انہوں نے پرورش پائی وہ ساری سری نگر میں پائی ہے. وہاں سے انہوں نے میٹرک کیا، تھوڑا سا انہوں نے وہاں سے میٹرک کیا. 1952 میں وہ ہجرت کر کے تو پاکستان آئے سیاہ کوٹ میں. وہ 2 جنوری 1952 کو مولانا خان صاحب جو وہ سیاہ کوٹ پہنچے. یہاں سے وہ کراچی گئے. 1960 میں انہوں نے وہاں سے تحریک آزادی کشمیر کا آغاز کیا. انہوں نے 85 سال کی زندگی گزاری ہے. ابھی وہ 2016 میں وہ 26 اپریل 2016 کو وہ اللہ کے پیارے ہو گئے. 85 سالہ زندگی میں انہوں نے تقریباً 55 سال تحریک آزادی جموں کشمیر کو انہوں نے ٹائم دیا. انہوں نے پورا ٹائم دیا، یعنی انہوں نے کوئی ایک ایسا لمحہ بھی نہیں گزارا کہ جو انہوں نے تحریک سے الگ گزارا تھا. ان کی اولاد میں سے صرف ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھارتی مقبولہ کشمیر میں وہ شادی شدہ ہے. ان کی جائیداد جیسے حکیم صاحب نے کہا وہ انہوں نے مرنے سے پہلے وہ ساری وہ ویلفیئر کو دے گئے. اور وہ جو ان کا پیدائش گلگت سے ہوئی تھی، وہ سری نگر سے ہوتے ہوئے، کراچی سے ہوتے ہوئے، وہ واپس ان کی تدفین جب ہوئی تو وہ بھی ہمیں گلگت میں ہوئی. اور یہ ان کی وصیت تھی. مولانا خان صاحب یہ جو تحریک آزادی جموں کشمیر ہے، اس حوالے سے میں سے اتنا کہوں گا کہ یہ آج جو پوری دنیا میں تحریک آزادی جو نظر آ رہی ہے، یہ پوری تاریخ میں یعنی کوئی اور بندہ اس چیز کا نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ کسی کا کو یہ کہا جاتا ہے کہ مقبول بٹ شہید جو مولانا خان کے ساتھی تھے،
यहाँ मकबूल भट्ट के अमर उल्लाह खान साथी थे। मकबूल भट्ट जब शहीद हो गए 1984 में, हम में से 8-10 लोग तो ऐसे हैं जो इस बात को जानते हैं कि वो दिल्ली की जेल में ही भारत ने उनको दफन कर दिया। और दफन इसलिए किया कि मकबूल भट्ट का नाम कोई लेने वाला ना रहे। और ये अमर उल्लाह खान साहब उस वक्त बरतानिया में थे, उन्होंने 10 साल बरतानिया में गुजारे। तो वहां से फिर अमर उल्लाह खान साहब बरतानिया बदर हुए और बरतानिया से फिर जब यहाँ आए तो भारत के खिलाफ तारीख में पहली बार जो बंदूक उठाई, जो गन उठाई और जो ऐलान किया कि हम भारत के कब्जे को चैलेंज करते हैं और हम जो है वो भारत के खिलाफ जो ऐलान जंग करते हैं, ये अमर उल्लाह खान साहब की सरबराही में हुआ और ये श्रीनगर में हुआ। और पहली टीम में आज जो हमारे चेयरमैन हैं यासीन मलिक साहब जो गिरफ्तार हैं, वो पहला जो ग्रुप था जिसने अमर उल्लाह खान की क़यादत में ऐलान जंग किया, 3 धमाके किए, उसके बाद इंडिया को जो है ना वो इंडिया के खिलाफ जंग की, उसमें यासीन मलिक साहब, अशफाक मलिक साहब, ये सारे मौजूद थे। अमर उल्लाह खान मैं खत्म करता हूँ, एक बहुत अच्छी रह गई 10 मिनट। तो यानी अमर उल्लाह खान साहब को तहरीक आज़ादी कश्मीर के सिलसिले में हिंदुस्तान के दबाव में बरतानिया में उन्होंने 10 साल गुजारे। बरतानिया से उनको निकलवाया भारत। फिर वो जब यहाँ आए, जब तहरीक की उन्होंने शुरू की, अमर उल्लाह खान साहब 1993 में बेल्जियम में गए तो भारत ने जो अमर उल्लाह खान के खिलाफ जो इंटरनेशनल वारंट निकाले हुए थे, इंटरपोल के वारंट उनको कहते हैं, उसके तहत वहाँ से जो है ना वो अमर साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। वहाँ 3 महीने गिरफ्तार रहे। उसके बाद एक केस लड़ने के बाद फिर वो वापस यहाँ वापस हुआ। अमेरिका से उनका जो उनको निकाला गया इसी तहरीक के हवाले से, अमेरिका से उनको निकाला गया। और पाकिस्तान है, ये जो पाकिस्तान जो हमारा बड़ा भाई है, ये जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो मुसलमान मुल्क है, इस मुसलमान मुल्क ने अमर उल्लाह खान का पासपोर्ट जब्त किया हुआ था। अमर उल्लाह खान को उमरा करने की इजाजत नहीं, वो दुनिया की कहीं भी वो पाकिस्तान से बाहर उनको जाने की इजाजत नहीं थी। इन्होंने मरते दम तक उनका पासपोर्ट जब्त रखा कि अमर उल्लाह खान का तक कहीं भी जाना जाएगा तो फिर ये तहरीक आज़ादी को ये उजागर करेगा और तहरीक आज़ादी को नुमाया करेगा। तो ये अमर उल्लाह खान साहब जो है ये तहरीक आज़ादी में उनका जो किरदार है, हम आज पूरी दुनिया में, आज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो 1977 को बना था, आज दुनिया के 70 मुल्कों में लिबरेशन फ्रंट, आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, जम्मू में, गलगित में, आज़ाद कश्मीर में, यानी हर जगह जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की जगह है, दफातर है। यह दूसरे किसी पार्टी को भी ये आजाद हासिल नहीं है। और यह सारा क्रेडिट अमर उल्लाह खान साहब को जाता है। और मकबूल भट्ट शहीद जो हमारे हीरो हैं, तो मकबूल भट्ट शहीद को हीरो का जो उनका जो किरदार दुनिया के सामने जो नुमाया किया, वो किरदार वो अमर उल्लाह खान साहब का बुनियादी किरदार है कि उन्होंने 1985 में जो पहली बरसी बनाई, उसके बाद फिर उन्होंने पूरी दुनिया में मकबूल भट्ट शहीद को कौमी हीरो करार दिलवाया। और फिर ऐसा जमाना भी था, ऐसा वक्त भी आया, मकबूल भट्ट शहीद के हवाले से जो मेरा मेरे ख्याल में अफरा तफरी शुरू हो गई है। मकबूल भट्ट शहीद जब शहीद हुए थे तो उस वक्त भारतीय मुकदमा कश्मीर में 50 लोग भी उनके यानी शहादत के खिलाफ मुजाहरा नहीं कर सके थे, फांसी के खिलाफ। लेकिन आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मस्जिद है, सबसे ज्यादा जो यौम शहादत है, वो मकबूल भट्ट शहीद के मनाए जाते हैं। ये सारा क्रेडिट अमर उल्लाह खान साहब का है। और हम अमर उल्लाह खान साहब के रास्ते पर चल रहे हैं। ये जदोजहद का जो रास्ता है, ये अमली जदोजहद का रास्ता है, ये ना बिकने वाला असूल, ना रुकने वाला असूल और ना दबने वाला जो असूल है, ये मकबूल ना झुकने वाला असूल है। ये मकबूल के बाद ये हमारा हाल नजर आया है। और हम इंशाअल्लाह ताला उसको करते हुए हमें हमारा ईमान है कि हम आज़ादी हासिल करेंगे। हम तमाम शोधा को खराजे
तहसीन पेश करते हैं। यासीन मलिक की जो लोग मुखराज तहसीन पेश करते हैं अमौला खान साहब को, और जितने भी जो लोग हैं जो दुनिया से चले गए हैं, यहाँ से जो अतीक हाशमी साहब है, हफीज हाशमी साहब है, अफरीक हाशमी साहब है, राजा रऊफ साहब है, इसी तरह और जितने भी लोग यहाँ से दुनिया से चले गए हैं उन सबको हम खारिज अकीदत पेश करते हैं। आप सब उनको याद रखा करें। अगर आप उनको याद नहीं रखेंगे तो 5-10 साल के बाद आप भी किसी को याद नहीं रहेंगे। ये बात ध्यान में रखें।